اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ شورا کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے بھی ایک الشعراء ایک سورہ کا نام ہے، جو شعراء یہ شاعروں کی جمع ہے، اس سے متعلق تھا، اور یہ شورا ہے۔ یہ دونوں میں ڈفرینس ہے، رائے مشورہ وغیرہ اس طرح سے شورا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1 حامیم عین سین قاف۔ آیت نمبر 3 اسی طرح اللہ غالب و حکیم وہی کرتا ہے تمہاری طرف اور ان کی طرف جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ آیت نمبر 4 اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا۔ آیت نمبر 5 قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اسی کی حمد کے ساتھ، اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔ سن لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 6 اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں، اللہ ان کے اوپر نگہبان ہے اور تم ان کے اوپر ذمہ دار ہیں۔ اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، تم کو ان کی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 7 اور ہم نے یعنی اللہ نے اسی طرح تمہاری طرف عربی قرآن اتارا ہے تاکہ تم مکے والے کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرا دو، ان کو جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا، ایک گروپ، اور ایک گروہ آگ میں۔ آیت نمبر 8 اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا کوئی حامی و مددگار نہیں۔ آیت نمبر 9 کیا انہوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ بس اللہ ہی کارساز ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 10 اور جس کسی بات میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی کے سپرد ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آیت نمبر 11 وہ آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہاری جنس سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، تمہاری جینڈر سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، اور جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، اس کے ذریعے وہ تمہاری نسل کو چلاتا ہے، کوئی چیز اس کے مثل نہیں، اس کے جیسی نہیں، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 12 اسی کے اختیار میں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 13 اللہ نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کر دیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی وہی ہم نے یعنی اللہ نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے یعنی اللہ نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں اختلاف نہ ڈالو۔ مشرکین پر وہ بات بہت گراں ہے، بہت انہیں تکلیف دہ وہ بات ہے جس کی طرف تم ان کو بلا رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 14 اور جو لوگ متفرق ہوئے، تفرقے میں جو پڑے، وہ علم آنے کے بعد متفرق ہوئے، وہ علم آنے کے بعد الگ الگ ہوئے، صرف آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ قیامت اگر برحق نہ ہوتی تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔
اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو تردد میں ڈال دیا ہے۔ آیت نمبر 15، پس تم اسی کی طرف بلاؤ اور اس پر جمے رہو جس طرح تم کو حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور کہو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، ہم میں اور تم میں اگر کچھ جھگڑا نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس جانا ہے۔ آیت نمبر 16، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک بالکل باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 17، اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور ترازو بھی، اور تم کو کیا خبر شاید وہ گھڑی قریب ہو، کہ قیامتاً قریب ہو، تم کو کیا خبر ہے اس کی۔ آیت نمبر 18، جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی کر رہے ہیں، اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے، قیامت تو ایک دن آنے والی ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ اس گھڑی کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ آیت نمبر 19، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ قوت یعنی طاقت والا زبردست ہے۔ آیت نمبر 20، جو شخص آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کو یعنی اللہ اس کو اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو شخص دنیا کی کھیتی چاہے ہم یعنی اللہ اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آیت نمبر 21، کیا ان کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلے کی بات طے نہ پا چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 22، تم ظالموں کو دیکھو گے کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمایا، اور وہ ان پر ضرور پڑنے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہوگا وہ جو چاہیں گے، یہی بڑا انعام ہے۔ آیت نمبر 23، یہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ نے اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا۔ کہو کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر قرابت داری کی محبت، اور جو شخص کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں بھلائی بڑھا دیں گے، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، قدرداں ہے۔ آیت نمبر 24، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ پس اگر اللہ چاہے تو وہ تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے اپنی باتوں سے، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ آیت نمبر 25، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 26، اور وہ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، اور وہ ان کو اپنے فضل سے زیادہ دے دیتا ہے، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ آیت نمبر 27، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے روزی کھول دیتا تو وہ زمین میں فساد کر دے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ اتارتا ہے جتنا چاہتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 28، اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہ کام بنانے والا ہے، قابل تعریف ہے۔ آیت نمبر 29، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور وہ جاندار جو اس نے ان کے درمیان پھیلائے ہیں، اور وہ ان کو جمع کرنے پر قادر ہے جب وہ ان کو جمع کرنا چاہے۔
آیت نمبر 30، اور جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ تو تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے ہی پہنچتی ہے، اور بہت سے قصوروں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 31، اور تم زمین میں خدا کے قابو سے نہیں نکل سکتے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کام بنانے والا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 32، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہاز سمندر میں چلتے ہیں جیسے پہاڑ۔ آیت نمبر 33، اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، پھر وہ سمندر کی سطح پر کھڑے ہو ٹھہرے ہوئے رہ جائیں، کہ اگر اللہ ہوا کو روک دے تو جہاز سمندر کی سطح پر ہی کھڑے ہو کر رہ جائیں۔ بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 34، یا وہ ان کو تباہ کر دے ان کے اعمال کے سبب سے اور معاف کر دے بہت سے لوگوں کو۔ آیت نمبر 35، اور تاکہ جان لے وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے یعنی اللہ کی نشانیوں میں جھگڑتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ آیت نمبر 36، پس جو کچھ تم کو ملا ہے وہ محض دنیاوی زندگی کے برتنے کے لیے ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 37، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 38، اور وہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کیا اور نماز قائم کیا اور وہ اپنا کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور ہم نے یعنی اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 39، اور وہ لوگ کہ جب ان پر چڑھائی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 40، اور برائی کا بدلہ وہی ہے، برائی کا بدلہ ہے ویسے ہی برائی، پھر جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 41، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں کے اوپر کچھ الزام نہیں، کہ اگر وہ مظلوم ہے، ستائے گئے ہیں اور اگر وہ بدلہ لے رہے ہیں تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ آیت نمبر 42، الزام صرف ان پر ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو ناحق ظلم کرتا پھر رہا ہے ان کے اوپر الزام ہے، اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں کہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 43، اور جس شخص نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ ہمت کا کام ہے، کہ جو مظلوم ہوتے ہوئے معاف کر دے یہ بڑا ہمت کا کام ہے۔ آیت نمبر 44، اور جس شخص کو اللہ بھٹکا دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں، کوئی اسے بچانے والا نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی صورت ہے، اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے۔ آیت نمبر 45، وہ ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، چھپی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے کہ خسارے والے لوگ، نقصان والے لوگ، لاس میں یہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو، ریلیٹیوز کو خسارے میں یعنی نقصان میں ڈال دیا۔ سن لو، ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے، فار ایور وہ عذاب میں رہیں گے۔ آیت نمبر 46، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کرے، اور خدا جس کو بھٹکا دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ آیت نمبر 47، تم اپنے رب کی دعوت قبول کرو اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے جس کے لیے خدا کی طرف سے
ہٹنا نہ ہوگا۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تم کسی چیز کو رد کر سکو گے۔ آیت نمبر 48۔ پس اگر وہ اعراض کرے، دوری اختیار کرے، تو ہم نے یعنی اللہ نے تم کو ان کے اوپر نگراں بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ اور انسان کو جب ہم یعنی اللہ اپنے رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کے اعمال کے بدلے میں ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو آدمی ناشکری کرنے لگتا ہے کہ اللہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میری ایسی قسمت کیوں ہے۔ آیت نمبر 49۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ جس چیز کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ آیت نمبر 50۔ یا ان کو جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، بے شک وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 51۔ اور کسی آدمی کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، کسی آدمی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات چیت کرے، مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ وحی کر دے اس کے اذن سے جو وہ چاہے، کہ اللہ اگر حکم دے تو وہ فرشتوں سے اس کے پیغمبروں کو چن کر ان تک وہ وحی کے ذریعے اپنے پیغام پہنچاتے رہتا ہے۔ بے شک وہ سب سے اوپر ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 52۔ اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف بھی وحی کی ہے ایک روح اپنے حکم سے، تم نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، تم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن ہم نے یعنی اللہ نے اس کو ایک نور بنایا اور اس سے ہم ہدایت دیتے ہیں، کہ ایک ہدایت کے طور اس نے روشنی اس میں رکھ دیا کہ اس سے سب فیض ملتا ہے لوگوں کو، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اس سے ہم یعنی اللہ ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، اور بے شک تم ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، تم ایک سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو۔ آیت نمبر 53۔ اس اللہ کے راستے کی طرف جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ سن لو، سارے معاملات اللہ ہی کے طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ تھا سورہ الشورى کا ترجمہ۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ الزخرف کا ترجمہ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔